نشست میں آپ حضرات کی خدمت میں دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی ہمارے سامنے کسی بھی نیک کام کو کرنے کا موقع میسر آ جائے تو ہم اس نیکی کے موقع کو ضائع نہ کریں، اگر یہ ظاہری طور پر وہ نیکی ہمیں بہت ہی چھوٹی معلوم ہوتی ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایمان کے بعد اپنے بندوں سے اچھے اعمال کرنا بہت پسند ہے۔ تو اچھے اعمال خواہ ہماری نظر میں بڑے ہوں یا ہماری نظر میں چھوٹے ہوں، لیکن اللہ کے ہاں ان کی بہت زیادہ قدر و قیمت ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو چونکہ نیک اعمال پسند ہیں، اچھے اعمال کرنے والے اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، لہٰذا اس نیکی کے موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس کو فوراً کرنا چاہیے۔ اس لیے قرآن پاک کے اندر بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے اندر بھی نیک اعمال کی بہت زیادہ ترغیب دی ہے۔ یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جب تک اس زمین پہ کوئی اللہ اللہ کرنے والا رہے گا قیامت نہیں آئے گی۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ دنیا بھی قائم رہے گی اچھے اعمال کی وجہ سے، کیونکہ اللہ اللہ کہنا یہ بھی کیا ہے؟ نیکی ہے، اور بہت بڑی نیکی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں توجہ سے بات سنیے گا، بڑی کام کی بات عرض کرنے لگا ہوں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے سامنے کوئی نیکی کا موقع آ جاتا ہے لیکن وہ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بہت ساری نیکیاں ایسی ہوتی ہیں، کچھ کا تعلق ہوتا ہے حقوق اللہ کے ساتھ، کچھ کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کہ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ ہمیں بعض اوقات اس چیز کا پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے محلے میں یا ہماری بستی میں یا ہمارے پڑوس میں کوئی بندہ بیمار ہے۔ اب ہم اتنا چلو اگر ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس مال نہیں ہے کہ ہم اس کا علاج معالجہ کرا سکیں، تو جو ہم کر سکتے ہیں وہ بظاہر اس پہ بہت تھوڑا ٹائم لگتا ہے، لیکن اس پر اللہ تعالیٰ کتنا اجر عطا فرماتے ہیں۔ کئی بار آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ بھئی صرف بیماری کی بیمار پرسی کے لیے چلے گئے۔ بیمار پرسی کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کے پاس جا کے بیٹھے، اسے حوصلہ افزائی کے کلمات کہے، اس کی جو بیماری ہے اس پر بھی اجر و ثواب کی بات کر دی کہ اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے دیں گے۔ اگر وہ دعائیں یاد ہو جو حدیث میں آئی ہیں تو بہت اچھا ہے، ورنہ اپنی زبان میں بندہ اس کے ساتھ ایسے الفاظ کہے کہ اس کو تسلی ہو۔ تو فرمایا بھی اگر صبح کو جائے گا تو شام تک 70,000 فرشتے اس کی بخشش کی دعا کریں گے، ہیں جی، شام کو جائے گا تو صبح تک 70,000 فرشتے۔ اب یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو من گھڑت ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لیکن آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا زیادہ اس کا اجر و ثواب ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو میرے مسلمان بھائیو، اس لیے یہ تو اپنے حدیث سے آپ نے سنا ہوگا کہ ایک آدمی کی اس وجہ سے بخشش ہوگی کہ اس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا، ہیں جی، اور ایک عورت کو اس وجہ سے عذاب ہو رہا تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے ایک بلی کو باندھ دیا تھا، اس کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں دیا اور وہ مر گئی۔ تو جب جانور کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پہ اتنا بڑا اجر ہے اور جانور کے ساتھ زیادتی کرنا اس کے اوپر اتنا بڑا عذاب ہے، تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے نا، ہیں جی۔ اور پھر مسلمان جس کے دل میں کلمہ ہے، ایمان ہے، تو میرے بھائیو اس کا تو اللہ کے یہاں بہت بڑا مقام ہے۔ تو اس لیے یہ میرے بھائیو نیکیاں بظاہر نظر آنے میں بہت چھوٹی ہیں، لیکن ان کے اللہ کے یہاں بڑی قدر و قیمت ہے، بہت زیادہ قدر و قیمت ہے۔ اس وجہ سے ان نیکیوں کو ایسے ذکر اذکار میں کئی بار عرض کرتا رہتا ہوں، ایسے کلمات سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اس کا تو بہت زیادہ ذکر کرنا چاہیے، مسجد میں بیٹھے بیٹھے بھی ذکر کرنا چاہیے۔ ایسی حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے راستے میں ٹہنی پڑی ہوئی تھی، ٹہنی، اس کو سائڈ پہ کر دیا، اٹھا کے سائڈ پہ کر دیا تاکہ گزرنے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی۔ نہیں سمجھ آئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں عرض کرتا ہوں کہ مسلمان مومن آدمی جس کے دل میں ایمان ہے، اگر وہ کتے کو بھی پانی پلاتا ہے نا تو اللہ اس کی بخشش کر دیتے ہیں، اور اگر ابو جہل خانہ کعبہ کی بھی تعمیر کرتا ہے نا اسے ایک نیکی بھی نہیں ملتی۔ یہ ایمان کی برکت ہے نا، پیچھے تو بنیاد تو ایمان ہے۔ تو میرے بھائی ایسی بہت ساری نیکیاں ہیں جی ہمیں میسر آتی رہتی ہیں۔ ایسے کبھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسجد کے سین میں ہم دیکھتے ہیں یا برآمدے میں یار صفائی ہونے والی ہے، تو اب ہم آگے بڑھ کے صفائی کر دیں، تھوڑا سا ٹائم لگے گا، کوئی اتنا بڑا ٹائم نہیں لگے گا، لیکن یہ مسجد کی صفائی کر دینا، مسجد سے گند کو اٹھا کے باہر پھینک دینا، اس سے بھی اللہ پاک بہت زیادہ راضی ہوں گے اور نام اعمال میں نیکیاں لکھے جائیں گے، صدقے کا ثواب لکھا جائے گا۔ مختصر یہ کہ نیکی کا کوئی بھی موقع ہمیں میسر آ جائے تو موت کا وقت چونکہ پتہ نہیں ہے، لہٰذا کل پہ نہیں ٹالنا چاہیے، بلکہ اس نیکی کے
جو اللہ نے ہمیں موقع عطا فرمایا اس سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے، کیونکہ اللہ کو نیکیاں پسند ہیں، اللہ کو نیکیاں پسند ہیں۔ اور دوسری بات جو میں نے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی گناہ خدا نخواستہ گناہ کا اگر انسان کو موقع ملتا ہے تو یہ سمجھ کے گناہ نہیں کرنا چاہیے، یہ تو معمولی سا گناہ ہے، کیونکہ اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات بہت غضب اور ناراضگی بھی اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ اس کے اندر غضب اور ناراضگی بھی اس کی صفت ہے، لہٰذا بندے کو کوئی بھی گناہ چھوٹا سمجھ کے اس پر جرت نہیں کرنی چاہیے کہ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ اسی گناہ پر میری پکڑ ہو جائے، اسی گناہ پر میری پکڑ ہو جائے، جو گناہ میں کر رہا ہوں نا ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ اسی کے اوپر پکڑ ہو جائے، کیونکہ اللہ کے ساتھ بڑی بے نیاز ہے، جب وہ پکڑنے پہ آتی ہے تو ایک چھوٹے سے گناہ پر پکڑ لیتی ہے اور بندے کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک واقعہ لکھا ہے نا بھئی، دو دوست تھے نا، ابو داؤد شریف میں ایک واقعہ ہے، وہ دونوں آپس میں، ایک نیک تھا اور ایک برا تھا، تو جو ان میں سے جو برا تھا نا تو وہ نیک دوست اس کو کہتا رہتا ہے یار نیک عمل کرو، گناہ چھوڑ دو، تو وہ نہیں سنتا تھا، تو ایسے ہوا کہ ایک دن اس نے غصے میں آ کے نا نیک دوست نے کہہ دیا اللہ تیری بخشش نہیں کریں گے۔ ابھی ایک جملہ نا زبان سے نکلے، تو حدیث میں آتا ہے کہ جب دونوں مرے تو اللہ تعالیٰ نے اس نیک آدمی کی پکڑ کر لی، اسی بات پہ جو زبان سے نکلی تھی کہ تو نے یہ کیوں کہا کہ اللہ تیری بخشش نہیں کریں گے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ کیا تو نے میرے بندے کو پیدا کیا ہے؟ یہ فیصلے کرنے والا تو کون ہوتا ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ تو اس بندے کی پکڑ ہو گئی۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ اس زبان کی وجہ سے بہت سارے لوگ جہنم میں گریں گے، کیونکہ زبان سے بندہ ایک کلمہ نکال دیتا ہے اور اس کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، کیونکہ گناہ ہی نہیں سمجھتا بندہ، گناہ سمجھے۔ جیسے غیبت کے بارے میں فرمایا غیبت و اشد من الزنا، تو غیبت بھی کہاں سے ہوتی ہے؟ زبان سے، کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ تو ایسے میرے بھائیوں بہت سارے معمولی لوگ سمجھتے ہیں یہ چھوٹے گناہ ہیں، لیکن نہیں، وہ چھوٹے گناہ میرے بھائیوں ہماری نظر میں ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو گناہ سے، کفر سے، ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اللہ پاک کو ان سے نفرت ہوتی ہے۔ لہٰذا گناہ کا اگر بندے کو خدا نخواستہ کوئی اگر موقع میسر آ جاتا ہے تو بس اللہ تعالیٰ سے ڈر کے اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ وقتی طور پر ہو سکتا ہے بندے کو اذیت ہو، تھوڑی تکلیف ہو، لیکن اسی تکلیف پر تو اجر دینا ہے نا اللہ پاک نے، امتحان ہے نا، تو امتحان اسی چیز کا نام ہے بھائی، انسان کو دونوں راستے بتا دیے ہیں جی، نیکی کا راستہ بھی، بدی کا راستہ بھی، یہ دونوں انسان کے سامنے ہیں۔ اور میرے بھائیو ایک بات اور بھی ساتھ سن لیں، وہ بات یہ ہے کہ نیکی بات جب بندہ کرے نا کوئی بھی، تو اس میں ایک تو نیت پکی یہ ہو کہ بھی اللہ پاک مجھ سے راضی ہو جائیں، اللہ تعالیٰ مجھ سے بعض اوقات بندہ نیکی کرتا ہے نا، لیکن بعد میں شیطان کوشش کرتا ہے اس کی نیکی کو ضائع کرا دے کئی طریقوں سے۔ بعض اوقات کوئی ایسا گناہ کرا دے گا وہ نیکی ضائع ہو جائے گی، جیسے فرمایا مسجد میں شور شرابہ کرنا، مسجد کی بے حرمتی کرنا، اس سے کیے ہوئے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، حسد کی وجہ سے کیے ہوئے نیکیاں جو لکھی ہوئی ہے نامہ اعمال میں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ ایسے بندہ نیکی کر کے احسان جتلائے ہیں جی، یا بدلے کی امید رکھے کہ یہ مجھے بدلہ دے گا ہے جی، احسان جتلائے، تو ان چیزوں کی وجہ سے تو بھئی جب بھی کوئی نیکی کرے نا، خواہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ہو، تو اس میں ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ راضی ہو، ٹھیک ہے، خواہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہو، غیروں کے ساتھ ہو، کسی کے ساتھ بھی ہو۔ اور گناہ کے والے سے میرے بھائیوں یہ بھی اصول لکھا علماء نے کہ جب کوئی بندہ چھوٹے گناہ بار بار کرتا ہے نا اس کو، تو وہ پھر گناہ صغیرہ نہیں رہتا بلکہ وہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ تو کبیرہ گناہ جو ہوتا ہے نا میرے بھائیوں یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، تو اس لیے حدیث میں ہے نا جو لوگ بغیر توبہ کے مر جائیں گے تو انہیں فرشتے پیشانیوں کے بالوں سے پکڑ کے نا جہنم میں گھسیٹ کے پھینک دیں گے۔ تو اس وجہ سے جب کوئی بندہ صغیرہ گناہ پہ اصرار کرتا ہے نا تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ کبیرہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ کی ذات میرے بھائیوں بڑی بے نیاز ہے، لہٰذا قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر کوئی بندہ ایک رائے کے برابر نیک عمل کرے گا اس کو بھی دیکھ لے گا، اگر کوئی بندہ رائے کے برابر برا عمل کرے گا تو اس کو بھی دیکھ لے گا۔ اس وجہ سے انسان گناہ کرتے ہوئے یہ نہ سوچے کہ یہ تو گناہ چھوٹا ہے چلو جی کوئی بات نہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ بھئی انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے خطا ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، تو پھر سچی توبہ کرے، شرائط والی توبہ کرے، سچی توبہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ انسان جب تک توبہ کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ توبہ نہیں یاد رکھو کہ ذہن میں ہو چلو جی ابھی توبہ کر لیتا ہوں پھر گناہ کروں گا، پھر توبہ کروں گا پھر گناہ کروں گا، تو یہ اگر نیت ذہن میں یہ ہوگی پھر وہ توبہ نہیں ہوگی، توبہ کے ساتھ مذاق ہوگا۔ بس ارادہ ہو کہ آج کے بعد میں نے یہ گناہ نہیں کرنا، اس گناہ کے قریب بھی نہیں جانا۔ تو یہ دو باتیں عرض کرنی تھی، تو دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب حضرات کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔